واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وان. پھر چوتھی صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی کہ آپ کی مرض وفات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت صحابہ کے اوپر عجیب کیفیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو کہے گا نبی علیہ السلام وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ آئے اور آ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا اے اللہ کے نبی آپ زندگی میں بھی کتنے حسین تھے اور زندگی کے بعد بھی کتنے حسین نظر آ رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اے لوگو ان کان تعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے, اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے فإن اللہ حی لا یموت, اللہ تعالیٰ حی ہے اس کو موت نہیں آ سکتی. صدیق اکبر کی آواز میں ایسی جان تھی کہ سب صحابہ اس کے اوپر متفق ہو گئے اور انہوں نے سارے جو ہے وہ صحابہ کو اکٹھا کر لیا. پھر آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم الى اعقابکم. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آیتیں تو پہلے بھی اتری تھیں لیکن آیتوں کا مفہوم ہمیں اس دن سمجھ آیا جب ابو بکر نے اس کی تلاوت کی. مولانا فرمایا کرتے تھے واللہ لقد رجح ایمان ابی بکر بے ایمان و هذه الامت جمیعا. اللہ کی قسم ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے زیادہ قوی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ, جب انہوں نے اپنے صاحب سے یہ کہا, یعنی صاحب ہی, یہ ہی کی ضمیر صدیق اکبر کی طرف ہے کہ جب انہوں نے اپنے صاحب سے یہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا, گھبرا نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. نبی علیہ السلام کی اس تصدیق کے بعد صدیق اکبر کے ایمان کی اور کیا دلیل پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ معنا, بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے.